بسم الله حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من الفؤاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. سورج اور چاند اسی کے حکم سے گردش کرتے ہیں. اس دنیا کی ہر شے میں اس کی حکمت ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار، کہ جس نے اپنے رب کی احکام کو لے کر اس کے بندوں تک کما حقہ کو پہنچایا، رب کے راستے میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملے. حمد و صلات کے بعد میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی بے پایاں نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہوئے ہم آج کی یہ گفتگو اللہ کی توفیق سے امن و امان کی نعمت کے موضوع پر انشاءاللہ کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک لمبی مدت کے بعد اللہ کی رحمت سے ایک بار پھر یہاں جمع ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اس اجتماع کو، اس اکٹھا ہونے کو بابرکت بنائے، اور ہم جب یہاں سے اٹھ کر جائیں رب العالمین ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہم کو مبارک بنائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی اس مدت میں
جس مدت میں ہم نے اللہ کی قدر سے درس کو متوقف رکھا، یا یہ کہیے کہ رکھنا پڑا، دنیا میں ہم نے کتنی تغیرات، کتنی تبدیلیاں دیکھی۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میرا اسی تعلق سے ہوگا کہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت سے جب زمین کے اندر اپنے بندوں کے لیے کچھ پریشانیاں یا کچھ مشاکل اتارتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی حکمت کیا ہوتی ہے، اور یقیناً رب العالمین کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن آج کا درس انشاءاللہ ہم، جیسا کہ میں نے کہا، امن و امان کی نعمت، اور نعمتیں تو اللہ رب العالمین کی بے شمار ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ اسی مضمون میں اللہ رب العالمین نے لن کا لفظ استعمال کیا ہے، لن تحصوها، ہرگز ہرگز شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہی اتنی زیادہ کہ ہم بندے اتنی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ساری نعمتوں کا احاطہ کر سکیں اور ان کا شمار کر سکیں، تو لن تحصوها۔ لیکن جتنا بھی ممکن ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور شکر کا نمبر آتا ہے کب؟ جب ہم اس نعمت کو محسوس کرتے ہیں تب۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کو وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہنا، محسوس کرتے رہنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو کہ اللہ رب العالمین کی کیا کیا نعمتیں ہم بندوں پر ہیں۔ بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہم انسانوں پر ہیں، جن کو ہم ایسے مواقف آتے ہی رہتے ہیں کہ ہم کو چاروں ناچار ان کو محسوس کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن جب محسوس ہو اللہ کی نعمت تو اس پر اللہ کا شکر بجا لانا ضروری ہے کہ نعمت باقی رہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاتے رہے تو اللہ رب العالمین مزید نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر تم نے اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کیا تو اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے، دردناک ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی انہی نعمتوں میں سے آج کے اس درس میں بحیثیت موضوع سخن امن و امان کی نعمت کو لیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کس امن و امان کے اندر رکھا ہے۔ اور میری مراد جب ہم امن و امان کی بات کہتے ہیں تو اس ملک میں، جس ملک میں ہم اقامت پذیر ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری مراد اس ملک سے ہے کہ اللہ کی نعمت سے ہم کتنے امن و امان میں ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، امن و امان کی نعمت جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی زیادہ ہے، میں اس کا آغاز کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، جو میں نے اللہ کے کلام کی حیثیت سے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو نقل کیا ہے اپنے کلام کے اندر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے ہمارے رب تو اس بلد کو، اس ملک کو، اس شہر کو، اس آبادی کو، اس بستی کو تو امن و امان والی بستی بنا دے، امن و امان والا بلد بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ایک دوسری جگہ اسی طرح کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو ابراہیم کی اس دعا کو جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا تھا، رب اجعل ھذا البلد، کہ اے میرے رب تو اس بلد کو، اس شہر کو، اس ملک کو امن و امان والا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا کریں۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے موقف میں ہیں، مکہ جیسی بے آب و گیاہ، آج آپ مکہ کا تصور کریں گے، چونکہ ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں اس لیے تصور کرنا ہمارے لیے پہلے کی چیز بڑی دشوار کن ہے، لیکن آپ تخیل کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں اس مکہ کا، جب مکہ میں ان کالے کالے پہاڑوں اور پہاڑیوں کے علاوہ اگر کچھ تھا تو ان کی وادیوں میں کنکریلی اور ریتیلی زمین تھی، اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر کوئی ہرا پودا شاید ہی نظر آتا۔ اس جگہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو، اور اپنی اولاد میں اس وقت کون تھے؟ آپ کی بیوی ہاجر علیہ السلام اور نوزائیدہ بچہ، نو مولود بچہ، چھوٹا سا شیر خوار بچہ۔ خاتون ویسے ہی کمزور ہوتی ہے اور مرد بھلے ہی بعد میں توانا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی کمزور ہی ہوتا ہے۔ یہ دو کمزور نفسوں کو ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس بلد کو، اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے یہ فکر کر سکتے تھے، ارے یہ لوگ کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، اے اللہ ان کے کھانے کے لیے کھانا مہیا کر دے، پینے کے لیے پانی مہیا کر دے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز تھی کہ یہ یہاں پر امن و امان سے رہیں، اس لیے دعا کیا کہ اس شہر کو، اس بستی کو، اس آبادی کو، اس جگہ کو امن و امان والی جگہ بنا دے۔ دونوں دعاؤں میں یہ چیز موجود ہے، اور ایک دعا میں کھانے کا نمبر امن و امان کی دعا کے بعد وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں پر رہنے والوں کو پھل کی روزی عطا فرما، اور دوسری دعا میں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، مجھے اپنی پناہ میں رکھ، مجھے دور رکھ اس بات سے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں، بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی نمونہ ہے قیامت تک کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے۔ یہاں پر میرے بھائی اور دوستو، ہم جیسے
کوتاہ گنہگار مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس نقطے کے اندر کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس بات سے دور رکھنا کہ ہم صنم کی عبادت کریں، بت کی عبادت کریں، بت کی پوجا کریں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان اس خام خیالی کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کوئی کیسا حکم لگا سکتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی کام کریں گے؟ شرک کتنا بھی کریں، نمازیں بالکل بھی نہ پڑھیں، لیکن اگر مسلمان خاندان میں ہم پیدا ہو گئے اللہ کی تقدیر سے، تو ہمیں یہ قطعاً گوارا نہیں کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ تمہارے اندر اسلامی اخلاق نہیں، اسلامی اعمال نہیں، تمہارا عقیدہ اسلامی نہیں، تمہارا عمل اسلامی نہیں، تمہارے اخلاق اسلامی نہیں، تمہارے معاملات اسلامی نہیں، صرف نام تمہارا اسلامی ہے، احمد اور محمد ہے، باقی تمہارا کوئی کام مسلمانوں کا جیسا نہیں ہے، یہ ہم میں سے کسی کو گوارا نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی دوستی کے لیے، اپنی خلت کے لیے، اپنی ولایت کے لیے چن لیا تھا، اپنا لیا تھا، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ کیا ہمیں اپنے رب سے ایمان اور عمل صالح کی توفیق نہیں مانگنی چاہیے؟ مانگنی چاہیے، اور کثرت سے مانگنی چاہیے، اور مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہمیں اپنے رب کے سامنے کرنی چاہیے، استقامت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ استقامت ہی اصل میں اسی کا اجر ہم کو ملنا ہے، ورنہ نام کے لیے مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں بات ہماری دوسری طرف جا رہی تھی، میرے کہنے کا مطلب یہاں پر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے نازک موڑ پر جو دعا مانگی وہ امن و امان کی دعا مانگی۔ کیوں؟ سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ امن و امان کی انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے اپنے انفرادی زندگی میں اہمیت ہے، خاندانی زندگی میں اہمیت ہے، اجتماعی زندگی میں اہمیت ہے، قومی زندگی میں اہمیت ہے۔ امن و امان کو ہر سطح پر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کسی بھی ملک کا اقتصاد ترقی نہیں کر سکتا، وہاں کی معیشت ترقی پذیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم نہ ہو۔ کوئی بھی بندہ چین سے اپنے گھر کے اندر سو نہیں سکتا جب تک کہ اس کو امن و امان کا احساس نہ ہو۔ آپ گھر کے اندر کتنے بھی تالے لگا کر ایئر کنڈیشن اور بہترین کمروں کے اندر سو جائیے، لیکن اگر آپ کو یہ خوف ستا رہا ہے کہ پتہ نہیں کب ایک لڑاکا طیارہ آئے گا اور میرے گھر کی چھت پر ایک میزائل گرا کر چلا جائے گا، آپ سو نہیں سکتے اس آرام دہ کمرے کے اندر۔ کیوں؟ سب کچھ ہے، آرام اور آرائش، ہر طرح کی سہولت موجود ہے آپ کے کمرے میں، لیکن صرف ایک خوف ہے جو آپ کے دل کے اندر امان کی جگہ، امن و امان کے احساس کی جگہ خوف کے احساس نے لے لیا تو آپ کی نیند اڑ گئی، نیند حرام ہو گئی۔ پھر بہترین کھانے کا، بہترین ڈیکوریٹڈ گھر کا آپ کی زندگی میں کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر امن و امان کی نعمت کو بطور خاص ذکر کر کے احسان جتلایا ہے کہ بندے اس کے امن کی نعمت کو محسوس کریں اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کریں، اس کی شریعت پر چلیں، تاکہ یہ امن و امان کی نعمت باقی رہے، یہ اٹھ نہ جائے، یہ لٹ نہ جائے، یہ ختم نہ ہو جائے۔ الم تر کیف فعل ربک کے بعد
اللہ رب العالمین نے جو صورت نازل فرمائی وہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ صورت ہے، پوری صورت امن و امان کی نعمت کو بیان کر رہی ہے. اس سے پہلے جو اصحاب فیل کو اللہ رب العالمین نے چڑیوں کے جھنڈ کے ذریعے ہلاک کر دیا، اپنے گھر کی بھی حفاظت کی، اور قوم قریش قبیلہ قریش کی جو ساکھ بیٹھی ہوئی تھی، مکہ والوں کا جو رعب دبدبہ اہل جزیرہ پر بیٹھا ہوا تھا، اس رعب و دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے کہ اگر ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر اور مکہ والوں کو لوٹ کر چلا جاتا تو باقی عرب کے دلوں سے ان کا رعب ختم ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت سے کفار قریش کا کوئی بندہ سامنے حرم کی حفاظت تک کے لیے نہیں آیا تھا. عبد المطلب کی بات ہے کہ ابرہہ کے فوج نے ان کے 200 اونٹ ہانک لیے تھے. یہ گئے ابرہہ سے بات کرنے کے لیے، بات کیا تو انہوں نے کہا میرے اونٹ مجھے لوٹا دو. ابرہہ نے کہا تم اس قبیلے کے سردار ہو؟ ہاں سردار تو ہیں. پھر تمہیں اپنے قبیلے کی حفاظت اور ان کی سلامتی کی فکر نہیں؟ اس گھر رب کعبہ کی حفاظت کی فکر نہیں؟ تم کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے. اس وقت عبد المطلب نے اپنا مشہور جملہ کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ چاہیے. اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، ہمیں ضرورت نہیں. بڑی حیرانگی ہوئی تھی ابرہہ کو کہ یہ لوگ اپنے اس عبادت خانے سے دستبردار ہو رہے ہیں. میں تو اب گویا کہ اس گھر کو ڈھا کے ہی رہوں گا. لیکن کیا پتا تھا کہ اللہ کی فوجوں کا کوئی شمار نہیں ہے. اللہ کے پاس اس آسمان اور زمین کے اندر فوجوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کے، ہم کو آپ کو معلوم نہیں ہے. اس آسمان کا ایک ایک ذرہ اور اس زمین کا ایک ایک ذرہ جب اللہ جس ذرے کو چاہے اپنی فوج میں تبدیل کر سکتا ہے. ہوا ہمارے لیے کتنی ضروری چیز ہے. اللہ جب جس وقت چاہتا ہے ہوا کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے. پانی ہماری زندگی کے لیے کتنا اہم ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے اس پانی کو ہمارے لیے عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے. اور یہاں مثال کے لیے کہ ایک معمولی سی چڑیا، چھوٹی سی چڑیا، اس چڑیا کی اپنے آپ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس چڑیا کو اللہ رب العالمین نے اتنا طاقتور بنا دیا. اس اپنے چونچ میں ایک جو سجیل کہا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک ٹھیکرا، یعنی کہ آپ مٹی سے کوئی چیز بنا دیجئے اور اس کو سکھا دیجئے یا آگ پر تھوڑا سا اس کو تپا دیجئے، تھوڑا مضبوط ہو جائے. وہ اللہ رب العالمین نے لے کر بھیجا تھا کہ جاؤ ابرہہ کی فوج پر ڈال. یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان سب واقعات کو بیان کر کے احسان جتلایا ہے عرب کے لوگوں پر کہ اے لوگوں تمہیں احساس نہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کتنی نعمت کے اندر رکھا ہے. صرف تمہیں امن و امان میں رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے چڑیوں کے جھنڈ کی فوج بھیجی تاکہ تم امن و امان میں رہو، تاکہ تمہارا رعب بیٹھا رہے، تاکہ تم یہ جاڑے کا جو تمہارا قافلہ جاتا تھا، گرمی کا جو تمہارا قافلہ چلتا تھا، گرمی کا قافلہ جاتا تھا شام اور جاڑے کا قافلہ جاتا تھا یمن، یہ دونوں قافلے تجارتی قافلے ہوتے تھے اور پورے مکہ والوں کی تجارت اس طرح سے چلتی تھی، ان کا رہن سہن، ان کی معیشت چلتی تھی اس طرح سے. اگر
یہ رعب ختم ہو جاتا، بڑے آرام سے، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، شام تک جاتے تھے کوئی نہیں چھیڑتا تھا، یمن تک جاتے تھے کوئی نہیں چھیڑتا تھا، لیکن اگر یہ رعب ختم ہو جاتا تو جو قزاق راستے کے ہوتے وہ ان کو بھی لوٹنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر بطور خاص فرمایا اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو ہم نے مکہ کے اندر کتنے امن و امان میں رکھا ہے، اور ان کے باقی چاروں طرف، باقی سرزمین عرب کے اندر لوگوں کو یوں ہی اچک لیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے، اور یہ کتنے امن و چین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل چیز پر ایمان لاتے ہیں، ایمان اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا احساس کر کے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس درس کو اللہ نے چاہا تو اگر گفتگو باقی رہے گی یقیناً ہم آئندہ درس میں یا اس کے بعد کے درس میں انشاءاللہ موضوعات کا تسلسل باقی رکھتے ہوئے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر یہ احسان جتلایا ہے، امن و امان کی نعمت کا حوالہ دے کر کہ امن و امان کی نعمت بڑی اہم نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس کو محسوس کرو، اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو۔ کیسے حفاظت کرنا؟ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ۔ اب ہمیں ایک نقطے پر بہت غور کرنا ہے کہ اسلام نے قومی سلامتی، معاشرتی اجتماعی سلامتی اور خاندانی سلامتی اور انفرادی سلامتی کو کس طرح سے اس کی حرص کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے اور اس کو باقی رکھا ہے، اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیمات دی ہیں کہ ان تعلیمات پر عمل کر کے معاشرے کے اندر امن و امان کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ صرف چند مثالیں بطور یعنی چند نصوص بطور مثال میں یہاں رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قیمتی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم ہر طرح کی سلامتی کو حاصل کر سکتے، امن و امان کو حاصل کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ عام طور پہ خوف بندے کو کہاں سے آتا ہے؟ اپنے ہی جیسے بھائیوں کی طرف سے، اب چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو اور چاہے کسی شہر کا یا کسی صوبے کا گورنر اور میئر ہو، چاہے اس کے گاؤں کا پردھان ہو، اس کے گاؤں کا کوئی زمیندار آدمی ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی طاقتور آدمی ہو، کوئی سیاست والا سیاسی لیڈر ہو، کوئی کون ہو، جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دوسروں کے اوپر ظلم کرنے پر قادر ہوں اور یہ بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر بھی کسی کی قدرت ہے، تو پھر یہ جب طاقتوں کا توازن بگڑتا ہے اور لوگ طغیانی اور سرکشی پر اتر آتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر امن و چین کا فقدان ہو جاتا ہے۔ تو کون ستاتا ہے؟ کہ انسان، ہمارا بھائی ہم کو ستاتا، ہم دوسرے کو ستاتے، یہی تو ہے۔ ہم نے لڑاکا فائٹر کی مثال دی، کون اڑا کے لاتا ہے اس کو ہمارے سروں پہ بمباری کرنے کے لیے؟ وہ بھی ہمارے جیسا ہی کوئی بھائی ہوتا ہے، سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف ایک چھوٹی سی حدیث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، جو بندہ بھی مسلمان ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو حقیقی مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، سلامتی میں رہیں، ورنہ بھلے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو لیکن اگر دوسروں پہ ظلم کرنا تمہاری طرف سے بند نہیں ہوتا تو تم اسلام کے دعوے دار ہو پر مسلمان سچے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 بار فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، پوچھا کون، کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ ارشاد کس کے بارے میں ہے؟ فرمایا من لم یأمن جارہ بوائقہ، جس بندے کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ 2 طرح کی حدیث سن لی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ پڑوسی اگر آپ کا آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اگر آپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا ظلم کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان کا انکار کر دیا۔ یہاں پر کتنی بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب معاشرے میں اگر سلامتی چاہیے تو سارے لوگ حق پرست بن جائیں، انصاف والے بن جائیں، عدل والے بن جائیں، ظلم سے باز آ جائیں، سرکشی سے باز آ جائیں، راہ اعتدال اختیار کریں، اللہ کے احکام پر چلیں، معاشرے کے اندر سلامتی ہی سلامتی، امن و چین، امن و چین۔ اور چند حدیثیں اس سے بھی آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، صرف وہ چند ایک حدیثیں بیان کر کے میں اپنی بات آج کے درس میں ختم کروں گا انشاءاللہ، باقی موضوع انشاءاللہ آئندہ درس میں مکمل کروں گا۔ فرمایا ایک حدیث کے اندر لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوف میں مبتلا کرے۔ ترویع رو کہتے ہیں، اس کو ڈرائے، اب مختصر سے اس میں کہ اس کو ڈرائے کسی بھی طرح سے، یعنی حتیٰ کہ یہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ آپ کسی کو مذاق میں ہی صحیح اور اس کو چونکا دیں اس حد تک کہ وہ ڈر جائے، خوف میں مبتلا ہو جائے۔ آپ کے ہاتھ میں پستول ہے، آپ کے ہاتھ میں ریوالور ہے، آپ مارنا نہیں چاہتے اپنے ساتھی کو یقیناً، لیکن آپ نے اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا، آپ کی نیت کا اس کو پتہ نہیں ہے نا، اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مذاق، ایسا مذاق آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے دل کے اندر ڈر پیدا کریں، اس کو مرعوب کریں، اس کو دہشت زدہ کریں۔ دیکھیے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مر احدکم فی مساجدنا او اسواقنا، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ ہماری مسجدوں میں آئے، ہماری مسجدوں سے وہ اس کا گزر ہو یا ہمارے بازاروں سے اس کا گزر ہو، اور اس کے ہاتھ میں اس کے پاس تیر ہو، تیر معلوم ہے نا جی، تیر میں آگے نوکی جو ہے نوکدار، اس کا دھاردار اس کی نوک ہوتی ہے، اگر اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں ہاتھ میں لیکن توجہ سے نہ لے کے چلیں دھیان سے تو کسی کو لگ بھی سکتا ہے، اور اگر کسی کو لگے گا تو زخم پیدا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فَلْيُمْسِكْ بِنَسْلِهَا، اس کی جو آگے دھاردار جو حصہ ہے نا اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چلو، اس کو کھلا لے کر نہ چلو کہ کہیں کسی بھائی کو لگ کر اس کو زخم نہ ہو جائے۔ ان یصیب احدا من المسلمین، کی کسی مسلمان کو وہ تیر کا اگلا نوکدار حصہ لگ نہ جائے اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔
یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، قتل کرنا کسی کو دور کی بات ہے، ہاتھ پیر توڑ دینا، کاٹ دینا، زخم لگا دینا، آنکھ نکال لینا دور کی بات ہے، ہتھیار اٹھا لینا کسی مسلمان بھائی کے خلاف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی امن و چین کی اور ڈر کسی کے دل میں نہ پیدا کرنے کی کتنی زیادہ ترغیب دی گئی ہے ہمارے دین کے اندر۔ آپ ان نصوص کے ذریعے، ان تعلیمات کے ذریعے، ان احادیث کے ذریعے آپ کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے مسلمان بنیں، ایمان والے بنیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کما حقہ چلنے والے بنیں۔ راہ اعتدال ہمارا شعار ہو، حق کو اختیار کرنا، حق کو قبول کرنا اور حق دوسروں تک پہنچاتے رہنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار نے ہمیں اس لمبی مدت کے بعد جس طرح یہاں پر اکٹھا کیا ہے، بار بار اکٹھا ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آخرت کے اندر بھی، جنت کے اندر ہمیں جنت الفردوس کے اندر اسی طرح سے جمع فرمائے، اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خذ بقلبي للرشاد، أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون